سر یہ انا یا ایگو جس کو ہم کہتے ہیں، کیا یہ اپنی ذات میں ایک بری چیز ہے اور ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جڑ سے ختم کر دیں اپنی پرسنالٹی کے اندر، یا کہ اس کا استعمال یا غلط وقت پہ استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے؟ اور اسی کے کا ایک ضمنی سا سوال یہ کہ یہ عصبیتیں جو ہوتی ہیں یا تعصب جو ہوتا ہے، کیا یہ بھی انا ہی کی کوئی شکل ہوتی ہے یا یہ اپنے ذات میں کچھ ڈفرینٹ دائیات سے پیدا ہوتی ہے یہ چیز؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی غیر معمولی ہستی کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ اگر باقی تمام مخلوقات کے تقابل میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ایک باشعور ہستی ہے تو وہ اپنی اس عظمت کو، اپنے اس تخلیقی پہلو کی اہمیت کو خود بھی سمجھتا ہے، چنانچہ اس سے ایک خودداری کا یا خود شناسی کا احساس اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ اگر اپنے ان حدود میں رہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہی احساس اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو آگے بڑھ کر وہ انانیت بن جاتا ہے جس کو قابل مذمت سمجھا گیا ہے۔ یہی صورتحال تکبر کی بھی ہے۔ اس میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن کس کے مقابل میں؟ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں ظاہر ہے انسان کو ایک بڑائی حاصل ہے، لیکن اگر وہ بڑائی اللہ کے مقابل میں بڑائی بن جائے، حق کے مقابل میں بڑائی بن جائے تو پھر شیطنت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ابلیس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ جب اس سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنے سے ایک کمتر مخلوق کے سامنے اللہ کے حکم پر جھک جائے تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابا واستکبر، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہ جو بڑا سمجھنے کا عمل ہے یہی اصل میں تباہی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کو دو چیزوں کے مقابل میں ہمیشہ متواضع رہنا چاہیے۔ اپنے خالق کے مقابل میں، یعنی وہاں تو کوئی سرے سے تقابل ہی نہیں ہے، وہ کائنات کا مالک، کائنات کو بنانے والا، کائنات کا نظم چلانے والا، اور ہماری حیثیت ایک حقیر مخلوق کی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو حق اللہ کی طرف سے آتا ہے یا جو حق دنیا میں کہیں قائم ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ہمارے اندر ایک حصے جمالیات بھی ہے، ہم چیزوں کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی ذات کے تعلق سے بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اچھے نظر آئیں، اچھا لباس پہنیں، ہمارا رہن سہن اچھا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ پھر تکبر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بطر الناس غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کے مقابلے میں اکڑ جانا۔ تو یہ در حقیقت وہ چیز ہے جس کو قابل مذمت انانیت کہنا چاہیے۔ یہ خودی کا باطل اظہار ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔ چنانچہ اعلان کر دیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن کوئی مستکبر تکبر کرنے والا، اپنی بڑائی پر ڈٹ جانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ باقی خودداری، خود شناسی، ایک خاص طرح کی غیرت، وہ تو انسانی شعور کے محاسن ہیں، ان میں کوئی چیز قابل مذمت نہیں ہے۔